اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو دعا کرو ربکم اپنے رب سے تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے وخفیۃ اور آہستہ آہستہ انہ بے شک وہ لا نہیں یحب پسند کرتا دوست رکھتا معتدین حد سے بڑھنے والوں کو والا اور نہ تفسدو اور نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں بعد کے اصلاحہ اس کی اصلاح کے بعد ودعوہ اور دعا مانگا کرو خوفاً ڈرتے ہوئے و طمعا اور امید رکھتے ہوئے انا بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے من المحسنین نیکوکاروں سے وہوا اور وہی ہے اللہ تعالیٰ اللہ سے وہ جو کہ یرسلو ارسال کرتا ہے بھیجتا ریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری سناتے ہوئے بینا یدئی اپنی رحمت سے پہلے یدئی پہلے رحمتی اپنی رحمت سے پہلے یعنی کہ بارش کی خوشخبری حتیٰ یہاں تک کہ ایسا جب اقلت یہاں تک کہ جب وہ اٹھائے لاتی ہیں صحاباً بادلوں کو سکالن بھاری بھاری بادلوں کو سقناہو تو ہم لے جاتے ہیں لبالدن بلد شہر کی طرف میتن جو مردہ ہوتا ہے جو ویران ہوتا ہے فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں بھی اس پر ماء پانی پھر وہاں ہم پانی اتارتے ہیں فاخرجنا بس خارج کرتے ہیں نکالتے ہیں نہ ہم بھی اس سے من کل ثمرات ہر قسم کے پھل کذالک اسی طرح نخرجو ہم خارج کریں گے نکالیں گے موتا مردوں کو اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے لعلکم شاید کہ تم تذکرون نصیحت قبول کرو والبلد اور جو بلد شہر طیب پاکیزہ ہے اور جو سرزمین عمدہ زرخیز ہے یخرجو نکلتا ہے وہاں سے نبات وہاں کی پیداوار پاکیزہ باذنی حکم ربی اپنے رب کے حکم سے والذی اور وہ جو کہ خبیث جن کے خراب ہے لا یخرجو لا نہیں یخرجو خارج ہوتی نکلتی الا مگر نکلتی ہے تو ناقدہ قلیل یا گھٹیا قسم کی ہی پیداوار ہوتی ہے کذالک اسی طرح ہم صرف بیان کرتے ہیں آیات نشانیوں کو لیے قوم اس قوم کے لیے یشکرون جو شکر ادا کرتی ہے لقد بسم اللہ اپنے تمام حاجات اور مشکلات میں بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دعا کی قبولیت کے لیے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ان کا ذکر بھی فرما دیا کہ انسان کو نخوت و غرور کو دل سے نکال کر غفلت و کاہلی سے اپنے آپ کو پاک کر کے سراپا عجز و انکسار بن کر اپنے رب کے حضور میں دست دعا دراز کرے دوسری یہ کہ چلا کر دعا نہ مانگے کیونکہ اداب بارگاہ ربانی کے خلاف ہے اور اس میں ریا اور دکھلاوا کا بھی بہت امکان ہے بلکہ آہستہ آہستہ خاموشی سے اپنے دل نیاز مند کی حقائق درود آرزو پیش کریں ذکر الہی میں اصل تو یہی ہے لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ ذکر باجہر ممنوع ہے درست نہیں کیونکہ بعض مقامات پر اور بعض حالات اور حکمتوں کے پیش نظر ذکر بالجہر ذکر سری سے افضل ہو جاتا ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ذکر بالجہر کا مقصد یہی ہے کہ طالب مولا غفلت و نسیان کی نیند سے بیدار ہو دل میں حرارت پیدا ہو جس سے محبت و عشق الہی کے شعلے بھڑک اٹھیں اور یہ تو بہرحال ضروری ہے کہ دل میں ریا اور نمود کا گزر نہ ہو اعدا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے کو معتدی کا اعدا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو یہاں اس دعا کرنے والے کو معتدی حد سے گزر جانے والا کہا گیا ہے جو ایسے امور کے لیے دعا کرے جو عقلاً یا شرعاً ممنوع ہوں مثلا نبوت کے ہر مرتبہ کی رسائی کی دعا کسی حرام چیز کے لیے دعا یا مسلمانوں کے حق میں بدعا یا آداب دعا کو جو نظر انداز کر دے ہر قسم کی فساد و انگیزی سے منع فرمایا جا رہا ہے چشموں کو بند کرنا نہروں کو توڑ پھوڑ دینا باغات کو اکھاڑ دینا کھیتوں کو اجاڑ دینا کارخانوں کو برباد کر دینا تجارت و صنعت میں دھوکہ بازی کرنا حکومت وقت کے خلاف بلا وجہ سازشیں کرنا غرض کے ہر قسم کی تخریب کاری جس سے ملک کی معاشی اور اقتصادی خوشحالی متاثر ہو یا اس کے سیاسی استحکام کو نقصان پہنچے اسی طرح عقائد حقہ میں
کجی، احکام شرعی میں اپنے اغراض کے لیے تحریف، غیر اسلامی عادات اور اطوار کو اپنانا، اسلامی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر غیر اسلامی تہذیب اور تمدن کو اختیار کرنا، یہ سب ممنوع ہیں۔ اور یہ دونوں قسمیں قرآن کی اصلاح میں فساد الارض کے عنوان کے نیچے مندرج ہیں۔ دعا مانگنے میں عجز و نیاز مندی اور نمود و نمائش اجتناب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے پر خوف و رجا کی کیفیت طاری ہو۔ اگر ایک طرف اسے اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کا فکر ہر وقت دامنِ گیر ہو تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے اس کی آس و امید بندھی ہوئی ہو۔ یہ فرما کر دستے دعا پھیلانے والے کو یقین دلا دیا کہ اگر تم اطاعت گزار اور فرما بردار ہو تو تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ رحمت خداوندی اپنی بخشش و مغفرت اور قبولیت و عنایت سے تمہیں سرفراز فرمائے گی۔ یہ اپنی ربوبیت کی ایک اور شان دکھائی، یعنی جب خشک سالی کی وجہ سے کھیت اور باغات اپنی ساری شادابیاں اور بہاریں کھو چکے ہوتے ہیں، جب رویدگی کی قوت فرط تشنگی سے دم توڑنے لگتی ہے تو اس وقت رحمت خداوندی مائل باکرم ہوتی ہے، ابر رحمت نامعلوم وادیوں سے نکل کر آسمان پر چھا جاتا ہے اور موسلادھار بارش برسنے لگتی ہے، اور اس کے حیات بخش قطروں کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز میں زندگی انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ یہ احسان عظیم جتلانے کے بعد فوراً منکرین قیامت کو ان کے فکر کی کوتاہی پر متنبہ فرما دیا کہ تمہیں یہ بہت محال نظر آتا ہے کہ ہزار سال کے بعد مدفون مردے کیوں کر اپنی قبروں سے دامن جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ تم ہر وقت ہماری قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہو، جو قادر و قیوم آنے واحد میں ویران اور اجڑے ہوئے علاقوں کو آباد اور شاداب کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ ان دو آیتوں کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جسم کی بقا اور نشوونما کے لیے قدرت نے ہزاروں سامان مہیا فرما دیے ہیں، اسی طرح روحانی ترقی و اصلاحی کو بھی عنایت الہی نے نظر انداز نہیں کیا۔ اگر وہاں ٹھنڈی ہوائیں، بادل اور بارش کا انتظام فرمایا ہے تو یہاں بھی اپنے برگزیدہ رسولوں کو اپنے وحی اور ہدایت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرما دیا ہے، اور جس طرح بارش برسنے سے اچھی زمین رشک جناح بن جاتی ہے اور ردی اور دشوار زمین میں تھور اور سیم کا اضافہ ہو جاتا ہے اور خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں، اسی طرح نبوت کے فیض تربیت سے اچھی استعداد والے فائدہ اٹھا کر صدیقیت و فاروقیت کے مناصب رفیع پر فائز ہو جاتے ہیں، اور بد نیت اور خبیث فطرت اس ابر کرم کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ان کی شر پسندی خبیث باطن جو مصلحت اور فریب کے نقابوں میں مستور ہوتا ہے بے نقاب ہو جاتا ہے، اور ان کی اخلاقی پستی اور گندی ذہنیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔